بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وحدانیت ہے۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، یہ سورت ہمیں کہہ رہی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی حاکم کے پاس جاتے ہیں، کسی امیر شخص کے پاس جاتے ہیں اور سامنے کھڑے ہو کے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ بڑے سخی ہیں، آپ کی شہرت میں نے دور دور تک سنی ہے، تو وہ خوشی محسوس کرے گا اور جو اس سے مانگو گے وہ آپ کو نوازے گا۔ یہ میں نے آپ کو دنیاوی مثال دی ہے۔ وہ تو پھر بھی رب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب آپ جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے آپ یہ کہیں گے کہ قل هو اللہ احد، اے اللہ تو ایک ہے۔ اللہ الصمد، اے اللہ تو بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، میں ایمان رکھتا ہوں آپ پہ کہ نہ کوئی تیرا بیٹا ہے، نہ تو کسی کا باپ ہے، نہ تو کسی سے جنا گیا ہے، نہ تجھ سے کوئی جنا گیا ہے، اور تو ہی ایک ہے۔ جب اس کے سامنے جب جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر آپ اس کی تعریف کریں گے تو پھر مجھے بتائیں اس خدا سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے کچھ مانگیں گے، کیا وہ نہیں عطا کرے گا؟ آپ کو کرے گا، بے شک کرے گا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اپنے ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ جب اس کے سامنے بیٹھ کے اس کی تعریف کریں گے تو وہ خود نوازے گا اور بے بہا نوازے گا۔ سورۃ اخلاص کو اولیاء کرام بزرگان دین دست غیب کہتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا عامل بن جائے گا، اللہ تعالیٰ دست غیب سے اس کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام دست غیب سے پورے کرے گا۔ اس کے جتنے مقاصد ہیں وہ اللہ تعالیٰ دست غیب سے پورے کرے گا۔ اس کی میں آج آپ کو زکوٰۃ بتاؤں گا، سورۃ اخلاص کی 3 زکاتیں بتاؤں گا۔ 3 زکاتیں آپ میں سے 3 عمل بتاؤں گا، آپ کو جو کوئی بھی آسان لگے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ پہلا وظیفہ، آپ نے روزانہ 3050 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 41 دن پڑھنا ہے۔ یہ سب سے بڑی جو ہے نا زکوٰۃ ہے۔ اس سے بھی زیادہ ہے لیکن یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ پہلی زکوٰۃ یہ پہلی زکوٰۃ سورۃ اخلاص کا زکوٰۃ ادا کرنے کا وظیفہ ہے۔ 41 دن آپ کریں گے، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، غم دور ہو جائیں گے، پریشانی دور ہو جائیں گی۔ بزرگان دین اولیاء کرام کی آپ کے اوپر نظر ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نظر ہوگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہوگی۔ یہ جو ہستیاں ہیں، اولیاء کرام کی ہستیاں ہیں، آپ کے اوپر مہربان ہوگی۔ نبیوں کی جو ہستیاں ہیں وہ آپ کے اوپر مہربان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اوپر مہربان ہوگی۔ آپ نے 41 دن کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عشاء کے ٹائم کر سکتے ہیں، فجر کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ 5 نمازوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں 3050 مرتبہ آپ 5 نماز جو ٹائم ہے اس میں اس کو تقسیم کر کے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ جب 41 دن پورے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے 1 تسبیح روزانہ کرنی ہے۔ دوسرا وظیفہ، آپ نے 2100 مرتبہ 21 تسبیح جو ہیں وہ آپ نے روزانہ کرنی ہے۔ اور کتنے دن کرنی ہے؟ 2 ماہ تک کرنی ہے۔ آپ کا زکوٰۃ 2100 مرتبہ پڑھیں گے، 2 ماہ تک پڑھیں گے آپ، تو آپ کی یہ زکوٰۃ مکمل ہو جائے گی۔ یہ اس سے چھوٹی ہے۔ جو پہلے وظیفے کا فائدہ ہے اس کا بھی یہی فائدہ ہے۔
آپ نے 2100 مرتبہ 5 وقت کی نمازیں اس میں تقسیم کر سکتے ہیں، 2 ماہ تک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح روزانہ کرنی ہے۔ یہی فوائد اس کے ہیں جو پچھلے وظیفے کے فوائد ہیں۔ اب تیسرا وظیفہ، آپ نے 276 مرتبہ آپ روزانہ پڑھیں گے۔ عشاء کے بعد بھی پڑھ لیں، فجر کے بعد بھی پڑھ لیں۔ اس کی جو 276 مرتبہ ہے یہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اسے 3 ماہ پڑھنا ہے۔ آپ کی زکوٰۃ یہ 3 ماہ میں پوری ہوگی۔ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 276 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 276 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 ماہ تک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے روزانہ۔ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، غم آپ کے دور ہو جائیں گے، پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ آپ اس سورۃ اخلاص کو پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح مہربان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح مہربان ہوتی ہے، اور آپ کی طرف کس طرح توجہ کرتی ہے، اور کس طرح آپ کی پریشانیاں، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی انشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔